اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ھدی وبشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرۃ هم یوقنون ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم وهم یعمہون اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ نمل جو قرآن مجید کا 27 نمبر کا سورہ ہے، اس کی 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کے نشانات ہیں 1 سے لے کے 5 تک۔ سورہ نمل کی آیات کی تعداد کوفے کے قاریوں کے مطابق 93 ہیں، بصرے کی قرأت کے مطابق 94 آیات ہیں، اور حجاز والوں کی قرأت کے مطابق 95 آیات ہیں۔ کوفے کی قرأت چونکہ قاری عاصم نے قاری ابو عبد الرحمن سلمی سے انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے اخذ کیا ہے، اس لیے قاری عاصم کی قرأت زیادہ مستند ہے۔ یہ سورت بالاتفاق مکی ہے۔ دیگر سورہائے قرآن کی طرح اس سورت کی کسی آیت کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ یہ مدنی ہے۔ تفسیر خازن کے مطابق یہ سورۃ المبارکہ 1317 کلمات اور 4790 حروف پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ طاسین یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں۔ دوسری آیت کا یہ ہے کہ مومنین کے لیے ہدایت و بشارت ہیں۔ طاسین حروف مقطعات کے بارے میں سورہ بقرہ اور سورہ مریم میں ذکر ہو چکا ہے۔ تلک آیات القرآن یعنی اس سورہ میں پیش نظر آیات قرآن کی آیات ہیں جو کتاب مبین ہے۔ قرآن اور کتاب مبین دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ 2 صفات اس لیے بیان ہوئی ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ قرآن قرأت اور کتابت کے ذریعے ظاہر ہوگا، اور مبین اس لیے فرمایا کہ یہ قرآن ایک ناطق کی طرح ہے جو امر و نہی، حلال و حرام، وعدہ اور وعید کو بیان کرتا ہے۔ ہدن یہ قرآن مومنین کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، اگرچہ یہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ ہدن للناس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوا، تاہم اس سے عملاً ہدایت لینے والے صرف مومنین ہیں، لہذا نتیجتاً یہ صرف مومنین کے ساتھ مخصوص ہو گیا۔ اور بشرا یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت سے مستفید ہوتے ہیں۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، ہدایت تو سب کے لیے ہے لیکن بشارت صرف مومنین کے لیے ہے۔ آیت نمبر 3 کا ترجمہ یہ ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ قرآن ہمیشہ ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر فرماتا ہے۔ یا عمل صالح کی جگہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا کہ اعمال صالح ہے کیا؟ اعمال صالحہ کے اولین مصداق نماز اور زکوٰۃ ہیں۔ ساتھ اس بات کی بھی وضاحت ہو جائے کہ قرآن کی بشارت صرف ایمان کے دعوے سے نہیں ملتی جب تک اس کے ثبوت کے لیے نماز و زکوٰۃ جیسے گواہ موجود نہ ہوں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، اگر اعمال صالحہ کے ساتھ آخرت پر ایمان نہیں ہے تو یہ اعمال حبط ہو جاتے ہیں، جیسا کہ سورہ اعراف جو قرآن مجید کا 7 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 147 میں ارشاد ہوا، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اور جنہوں نے ہماری آیات اور آخرت کی پیشی کی تکذیب کی ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔
آیت نمبر 4 کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً ان کے لیے ہم نے ان کے افعال خوشنما بنا دیے ہیں، پس وہ سرگرداں پھرتے رہتے ہیں۔ عقیدہ آخرت دنیاوی زندگی کو معقولیت اور خواہشات کو لگام دیتا ہے، جبکہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے لیے یہی زندگی سب کچھ ہے اور انہیں کسی جواب دہی کا خوف نہیں ہے، اس لیے ان کی خواہشات کو لگام نہیں لگتی، جس کے نتیجے میں ان سے اطمینان و سکون سلب ہو جاتا ہے۔ جبھی ان کے لیے فرمایا فہم یعمہون، اور زینا لہم اعمالہم، ان کے اعمال ہم نے خوشنما بنا دیے۔ آخرت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے زندگی کی تمام رہنائیاں دنیاوی خواہشات میں مجتمع اور منحصر ہو جاتی ہیں۔ مومن کے لیے دنیا کی زندگی وسیلہ آخرت ہے، جبکہ منکر کے لیے دنیا کی زندگی خود مقصد ہے۔ لہذا دنیا پرستی پر مبنی ان کے اعمال کا ان کے لیے خوشنما ہونا قدرتی بات ہے۔ آیت نمبر 5 کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ منکرین قیامت جو خسارہ اٹھانے والے ہیں اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے، چونکہ جب یوم آخرت آ جائے گا تو منکر کو علم ہوگا کہ میں کسی وقتی مسئلے میں نہیں، ابدی زندگی کے مسئلے میں خسارے میں ہوں۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ سورہ حج جو قرآن مجید کا 22 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 11 میں یہ لکھا ہے کہ یہی کھلا نقصان ہے، سب سے بڑا خسارہ آخرت کی زندگی کا خسارہ ہے، اور وہ شخص انتہائی شقی اور بدبخت ہے کہ جس کے لیے آخرت میں سختیاں ہیں، عذاب ہے۔ اس لیے کہ نہج البلاغہ کے خطبہ 86 میں مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ بدبخت وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات و فریب کے دھوکے میں آ جائے، اور شرح ابن ابی الحدید میں لکھا ہے کہ یقیناً وہ بدبخت ہے جو لوگ تجربے کے ہوتے ہوئے اس کے فوائد سے محروم رہے۔ غرر الحکم میں مولا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ بدبخت ہے وہ انسان جو ہمیشہ کی بہشت کو دنیاوی نافرمانیوں میں سے کسی پس نافرمانی کے بدلے بیچ ڈالے۔ اور تنبیہ الخواطر میں ہے کہ 3 طرح کے لوگوں کی بدبخت انسان ہی مخالفت کرتا ہے۔ نمبر 1 عالم بعمل، نمبر 2 صاحب دانش عقل مند، اور نمبر 3 امام عادل۔ نہج البلاغہ کے مکتوب 53 میں مولا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جاہل بدبخت کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ تعالیٰ پر جرأت نہیں کر سکتا۔ بدبختی کے موجب کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے جب مالک اشتر کو مصر کی حکومت سپرد فرمائی تو یہ دستاویز ان کے لیے تحریر فرمائی۔ انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کریں، اس کی اطاعت کو مقدم سمجھیں، اور جن فرائض و سنن کا اس نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے ان کا اتباع کریں، کہ انہی کی پیروی سے سعادت اور نہیں، اور انہی کے ٹھکرانے اور برباد کرنے سے بدبختی دامنگیر ہوتی ہے۔ یہ نہج البلاغہ کا مکتوب 53 ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس قول قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، یعنی وہ جواب دیں گے اے ہمارے رب بدبختی نے ہمیں آ دبایا، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے بدبخت ہو گئے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔